He was the governor of Basra. بصرہ کا گورنر تھا اور اس کے خون صحابہ اور تابعین کے خون سے لال، ہاتھ اس کے لال تھے. صحابہ کا قاتل، تابعین کا قاتل، اتنا بڑا مجرم سفاک. ساری زندگی اس نے صرف ظلم ہی ظلم کیا. بس ایک نیک کام اس نے کیا، صرف ایک نیک کام. اور اس نے ایک نیک کام کے لیے اگر اللہ اسے بخش دے تو یہ اس کا فضل ہے، اور نہ بخشے تو اس کا عدل ہے. اور وہ نیک کام یہ کیا کہ اس نے ایران، ترکستان، ازبکستان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والوں کے لیے اس نے قرآن پاک میں زبر، زیر اور اعراب و نقطے، یہ 3 نقطہ 2 نقطہ، یہ قرآن میں اس نے لگا دیا. ورنہ ہم پڑھ بھی نہ پاتے. سین کو شین سمجھ جاتے، فے کو قاف سمجھ جاتے. زبر بھی لگوایا، زیر بھی، پیش بھی اور نقطے بھی لگوا دیے. یہ اس نے ایک بڑا کام. لیکن ظالم اتنا تھا کہ خون کا پیاسا، بربر، سفاک. ایک دن ایک مرید آیا خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، وہ بھی بصرہ میں رہتے ہیں. اس نے کہا حضور، توجہ چاہوں گا، حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم انسان، دانو مانو کی شکل میں دانو، یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے، ہم پر حکومت کر رہا ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ توجہ چاہوں گا. یہ حاجیوں کو مارتا ہے، علماء کو مارتا ہے، صوفیہ کو مارتا ہے، صحابہ تابعین کو مار چکا، اللہ اسے مٹا کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہنا تھا سہارا والا. حضرت خواجہ حسن بصری نے سر اٹھا کے فرمایا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا. حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس وجہ سے زور سے بولیے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، حرکتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. ہم نے رات دن اتنے گناہ کیے ہیں، شراب، شباب اور کباب میں اتنا وقت برباد کیا، نفس کے پیچھے ہم اتنا بھاگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم سلطان کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا. آپ ذرا سوچو، یہ 1400 برس پہلے کے لوگ جو اپنے گناہ سے اتنا پریشان تھے، آج کے گنہگاروں کو دیکھتے خواجہ حسن بصری تو کیا کہتے ہیں؟ جب اس زمانے کے گنہگاروں کا یہ حال تھا کہ کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم ہمارے سروں پہ رکھا. جب ایک شہر میں ایک آدھ فرعون دکھتا تھا، اب تو ہر شہر میں فرعون، ہر گلی میں نمرود، گھر گھر، گاؤں گاؤں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ بسے ہوئے، حامان و شداد کی ذہنیت لیے ہوئے. آج کا دور دیکھتے تو کیا کہتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، you have no right، آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہوتا شکایت کرنے کا کہ یہ ظالم ہمارے سر پہ کیوں. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا کہ ہمارا حاکم یہ کیوں ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا، ہمارا حاکم یہ کیوں ہے، اللہ اسے کھسکا کیوں نہیں دیتا، یہ ہمارے قوم کا سردار کیوں ہے، یہ ہمارا منتری کیوں ہے، یہ پردھان منتری کیوں ہے، یہ مکھ منتری کیوں ہے. یہ کہنے کا ہمیں کوئی ادھیکار نہیں. اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بغیر الیکشن کے ایسے لوگ ہٹ جائیں تو اپنے کردار کو مسلمان بنا لو اور ایسے مسلمان بن جاؤ کہ تمہیں چلتا پھرتا دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، پیر ہمارے. مگر ہے کیا؟ ذرا سا کووڈ کا اثر کمزور ہوتا ہے، ہلکا سا کمزور ہوتا ہے، ہم ماسک ہٹا لیتے ہیں. ویکسینیشن سے تو ہم اتنا دور بھاگتے ہیں کہ ہم کیا بتائیں. سرٹیفکیٹ کے ملتے ہیں، جلسہ کرنے لگتے ہیں. یہ تو خیر چلیے پریکاشنز کی بات ہے. یاد کرو لاک ڈاؤن کا دور، ہم کتنے سدھر گئے تھے، سدھرے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت موقع اوسر دیا تھا کہ اچھے انسان بن گئے. ہم باہر نکلے جب لاک ڈاؤن سے، پھر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں پہنچے تھے. اس طرح کیسے
کیسے ہماری زندگی چلے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خود اپنی بخاری شریف میں ایک حدیث کی تردید فرماتے ہوئے کہ وباؤں کے اندر بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوتا ہے. وباؤں کے اندر بھی رحمت کا پہلو، زور سے بولو، چھپا ہوتا ہے. ابن حجر اسقلانی نے تو پوری ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہے بذل الماعون فی فضل الطاعون. اس میں باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اپنے ومن فوائد الطواعین، وباؤں کے فائدے کے بارے میں. ملی وباؤں کے فائدے کے بارے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس عنوان پر مختصر صحیح لیکن کچھ ٹچز میں نے آپ کے پڑوس میں گنگا پور میں کیے تھے. صوفی صاحب کے عرس کے موقع پر بھی کچھ اشارے میں نے کیے تھے، لیکن آج میں چاہتا ہوں اس پر آپ ذرا مہر لگا کے سنیں تاکہ بار بار مجھے اس ٹاپک کو چھیڑنا نہ پڑے. ہیں تیار ہیں نا؟ آج ایسا سن لو کہ سننے کا حق ادا ہو. ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا؟ 4 بڑے بڑے فائدے. آپ کہیں گے وباؤں میں بھی فائدہ ہوتا ہے، نقصان تو ہم سب جانتے ہیں. نہ جانے کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا اس کورونا میں، کتنی ماؤں کی گود اجڑ گئی اس کورونا میں، کتنے باپ کی لاٹھی ٹوٹ گئی اس کورونا میں، لاشوں کے لاشیں بہ گئے. ہمارے یو پی میں گنگا جمنا کی لہروں میں لاشیں بہتی نظر آئی. بھارت کا نقصان، پورے وشو کا نقصان، ہماری اکانومی کا نقصان، ہماری ارتھ ویوستھا ویسے ہی چوپٹ چل رہی تھی، اور چوپٹ مہا چوپٹ. تو نقصان تو ہوتا ہے لیکن اے اللہ فائدہ کیا ہے اس میں؟ تو پہلا فائدہ وبا کا یہ ہے. The first benefits of the pandemic. پہلا فائدہ یہ ہے، حضرت ابن حجر فرماتے ہیں کہ پہلا فائدہ امید کا کم ہو جانا. کیا ہو جانا؟ تقصیر العمل. یہ عمل حمزہ سے امید کم ہو جانا. ہم بہت لمبی لمبی امید باندھتے ہیں، بڑی پلاننگ کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تو انشورنس پالیسی بھی رکھتے ہیں، تو بیٹی کے نام پہ اتنا پیسہ، بیٹے کے نام پہ اتنا پیسہ، اور بڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ 10 سال بعد یہ کریں گے، 20 سال بعد یہ کریں گے، 50 سال بعد ایسا کریں گے، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. یہ امید پہ امید باندھتے باندھتے ہم دنیا سے اتنا کلوز ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صحیح کرنے کے لیے اللہ ہم پر وبائیں مسلط کر دیتا ہے. اور وبا کا فائدہ یہ ہے کہ جب وبا آئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، اور اپنے سامنے لوگوں کے لاشیں دیکھے، بہتی ہوئی لاشیں دیکھی، زندگی کی حیثیت سامنے نظر آ گئی. فیصلہ کر لیا کہ یہ دنیا میں تجھے کیا دل دوں، تو تو کبھی اپنی تھی ہی نہیں. تو اگر اپنی ہوتی تو اپنے ساتھ رہتی، مگر تجھ سے بڑا بے وفا تو میں نے دیکھا نہیں. ہم نے اپنی امیدوں کو سمیٹ لیا، مختصر کر لیا، اپنی ڈیزائر کو، اپنی لائکنگ کو، اپنی پسند کو، اپنی اچھا کو، اپنی آکانشاؤں کو، اپنی اچھاؤں کو، اپنی پسند کو ہم نے سیمت کر لیا، اور ساری سیمتیں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع ہو گئے. اب ہم دنیا میں رہ کے دنیا کی نہیں، آخرت کی پلاننگ کرنے لگے. ہم وہ کرنے لگے جو ہماری قبر میں ہمیں ساتھ دے، وہ کرنے لگے جو آخرت میں ساتھ دے، وہ کرنے لگے جو پل صراط پہ چلتے وقت کام آ جائے، وہ کرنے لگے جو میزان پر اعمال کو تولتے وقت کام آ جائے، وہ کرنے لگے جب سوال جواب قبر کے وقت کام آ جائے، وہ کرنے لگے جو لواء الحمد کے سامنے کام آ جائے، وہ کرنے لگے جو نفسی نفسی کے عالم میں کام آ جائے. اے بابا، تیری آمد نے ہماری آنکھیں کھول دی. ہم نے دنیا سے امید کم کر کے آخرت سے امید جوڑ لی. اب ہم سمجھ گئے کہ مولا تو کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا. اس کو یوں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں،
چلتے پھرتے کسی کو دل دے کے دیکھو، وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی. نیور. دل بہت نازک چیز ہے. کوئی اگر کچھ مانگے، جو مانگے دے دو، دل سب کو نہیں دینا. دل صرف اسی کو دیا جاتا ہے جو دل توڑنا نہ جانتا. توجہ چاہوں گا، جس سے میں اپنے نوجوانوں کو بھی توجہ چاہوں گا. You must give your heart to the person who will never ever break your heart. اس کو دو جو تمہارا دل کبھی بریک نہ کرے، کبھی توڑے نہ. کس کو دو گے جو توڑے گا نہیں؟ ماں باپ کو دل دیا، بہت بڑا استھان اس لیے میں نے پہلے نام دیا. دل دے دیا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، دل ٹوٹ گیا. بیوی کو دل دیا، الٹا سیدھا بک دیا، دل ٹوٹ گیا. شوہر کو دل دیا، اس نے دھتکار دیا، دل ٹوٹ گیا. بچوں کو دل دیا، نافرمانی کر دیا، دل ٹوٹ گیا. کاروبار کو دل دیا، مال چوری ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. گھر کو دل دیا، گھر گر گیا، دل ٹوٹ گیا. پیسے کو دل دیا، پیسہ بینک کرپٹ ہو گئے، دل ٹوٹ گیا. پریوار کو دل دیا، پریوار نے بہشکار کر دیا، دل ٹوٹ گیا. تو دل کس کو دے؟ دل کس کو دے؟ کس کو دے جو دل نہ توڑے؟ کانچ کے گلاس کو کسی نے دل دے دیا تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا؟ اٹکا رہے گا گلاس میں. اور جیسے ہی گلاس ٹوٹا، دل ٹوٹ گیا، کیونکہ اس نے اتنی نازک چیز کو دل دیا تھا جس کا کام ہی دل توڑنا. دنیا کو دل دے دیا، کس کام کی؟ کیا اب اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہو؟ بولو، جاؤ گے؟ تو جب آئے نہیں، جاؤ گے نہیں، تو رہو گے کیسے؟ اپنی مرضی سے. یہ چیز ہم سب بھول گئے تھے. وبا نے ہمیں یاد دلایا کہ اپنی اچھا کو چھوڑ، اپنی مرضی کو چھوڑ. ارے جب تیری ناک، تیرا آنکھ، تیرا کان، تیرا پورا وجود تیری مرضی سے نہیں بنا تو پھر تیرا جیون بھی تیری مرضی سے نہیں چل سکتا. اب اگر اپنے کو خوش رکھنا ہے، تندرست رکھنا ہے، صحت مند رکھنا ہے، تو دل کسی دنیا دار کو نہیں دینا ہے، تو پروردگار کو دو. دینا ہے تو احمد مختار کو دو. دینا ہے تو ان کے چار یار کو دو. دینا ہے تو اہل بیت اطہار کو دو. دینا ہے تو غوث اخیار کو دو. دینا ہے تو خواجہ تاجدار کو دو. ہمیں کوئی نہ ملے تو اپنے پیر یعنی اپنے یار کو دو. یا رسول اللہ. کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا سائلنس کرنے کے لیے. توجہ ہے آپ لوگ؟ آج کل کے چھوکروں کا تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے دل دے رہے ہیں. اور اب تو خیر چلنے پھرنے کی بھی ضرورت ہے. موبائل ہی کے ذریعے دل کا ایموجی جو ہے یہ ادھر ہو جاتا ہے. کچھ مرید مجھے بھی بھیجا کرتے تھے، میں نے واٹس ایپ ہی بند کر دیا. یہ کون سی محبت ہے کہ دل پھینک عاشق ہے. اپنے دل کو دل رکھو، فٹ بال نہ بناؤ کبھی اس پالے میں کبھی اس پالے میں. دل بہت نازک چیز ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ان فی جسد الانسان بضعہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو پورا شریر اچھا ہے، وہ برا ہے تو پورا شریر برا ہے. اور وہ کچھ اور نہیں، وہ دل ہے. دل ہے. دل پہ کسی غیر کی نظر نہ ہو. دل پہ ہر دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے. ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا. دل دنیا کو دیا، اس دنیا کو دیا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الدنیا سجن للمومنین. کسی قیدی کو دیکھا ہے جیل جاتے وقت مسکرا رہا ہے، مجھے جیل ہو گئی، اللہ کا شکر ہے، ایسا کہتے ہوئے دیکھا؟ ہاں بولو. Oh Allah, thank God. Lot of thanks to you that you brought me into the prison. تو نے مجھے جیل میں ڈال دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے. ایسا کوئی کہتا ہے؟ کہے تو اسے پاگل خانہ بھیج دیا.
पागल ही कहेगा। जेल में जब कोई जाता है रोता हुआ जाता है, चाहे निर्दोष हो या दोषी, जाएगा तो बोलो रोता हुआ। हाँ, जो अंदर से बैरिक में पहले से प्रिजनर हैं, कैदी, वो बड़े खुश होते हैं, आह एक और आया, हम 4 थे अब 5 हो गए, वो खुश हो, लड्डू बांट रहे हैं। लेकिन आने वाला रोता, और 13-14 साल के बाद जब वो रिलीज हुआ, रिहा हुआ, तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है, खुश है, चीखता चिल्लाता मुस्कुराता जा रहा है, सबको लड्डू बांटता हुआ जा रहा है। घर में भी सब खुश है, किसी का अब्बा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का शौहर आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी का दादा था, किसी का नाना आ गया, घर में सब खुश है। लेकिन जो जेल में उसके साथी थे वो रो रहे हैं। एक दोस्त था, बड़ा अच्छा था, बड़ा मेरा ध्यान रखता था, आज जा रहा है। कभी मेरा सर ये दबाता था, कभी इसका सर मैं दबाता था, आज जा रहा है। कभी मेरे साथ ये रहता था, कभी इसके साथ मैं रहता था, आज जा रहा है। कभी मेरा ये ध्यान रखता था, मैं इसका ध्यान रखता था, आज जा रहा है। लेकिन जहां जा रहा है वहां खुशियां मनाई जा रही। जब वो जेल में आया था, अकेला रो रहा है, सब हंस रहे थे। जब वो जा रहा है तो अकेला हंस रहा है, सब रो रहे हैं बिला तशबीह। हुजूर ने इसीलिए दुनिया को कैद खाना बताया है, प्रिजन बताया है। बच्चा जब दुनिया में आता है रोता हुआ, चीखता हुआ आता है, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, रोता हुआ आता है। और अगर ना रोवे तो नर्स उसे उल्टा करके ठोक बजा के रुलाती है, क्योंकि जब रोता है तभी वो स्वस्थ बच्चा कहलाता है, हेल्थी चाइल्ड कहलाता है। रोता हुआ आ रहा है क्योंकि दुनिया में आ रहा है, क्योंकि कैद खाने में आ रहा है, अंधेरे में आ रहा है, शैतान की आमाजगाह में आ रहा है, इसलिए रोता हुआ आ रहा है। मगर 70-80 साल के बाद आज जब रहा था तो सब लड्डू बांट रहे थे। कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला बच्चा रो रहा है, घर में जश्न मनाया जा रहा है। मगर 80 साल के बाद, 90 साल के बाद जब 4 कांधे पे लिटाकर उसे कब्रिस्तान ले जाने लगे तो घर में मातम है। किसी का बेटा जा रहा है, किसी का चाचा जा रहा है, किसी का बाबा जा रहा है, किसी का दादा नाना जा रहा है। मगर वो चारपाई पे लेटा हुआ जेल से आजाद होकर मुस्कुरा रहा है, खुशी मना रहा है, अपनी आजादी पे रक्स कर रहा है। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ रोने वालों, ऐ मेरे घर वालों, तुम रोते क्यों हो? आज तो मुझे इस कैद से रिहाई मिली है। अब तक जिनकी बारगाह में मैं दरूद और सलाम भेजा करता था, आज उनका जलवे जहारा देखने जा रहा हूं। तकबीर या रसूल अल्लाह। आज उनका जमाले जहारा नजर आ रहा है, देखने जा रहा हूं। तो मोमिन की मौत ही उसकी मेराज है, और ये आनी है, जरूर आनी है। मगर मौत से कह दो, ऐ मौत आ, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस कैफियत में आ, हम तुझे गले लगाने को तैयार हैं, लगाने को तैयार हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ऐ मौत, तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि मदीने का वीजा बहुत कीमती है। पासपोर्ट पे लग जाए सऊदीया का उम्रे का वीजा, नींद नहीं आएगी। लेकिन मौत मदीने के वीजे से भी ज्यादा कीमती है। मौत मदीने के वीजे से भी ज्यादा कीमती है। अरे जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या?
خانہ کعبہ دیکھے گا، حجر اسود دیکھے گا، منہ مزدلفہ عرفات دیکھے گا۔ جب ویزا لگے گا تو سنہری جالی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، جنت البقیع دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا۔ جب ویزا لگے گا تو نبی کا روضہ دیکھے گا، روضہ۔ لیکن جب موت آئے گی تو روضہ نہیں، نبی کا چہرہ دیکھے گا۔ سبحان اللہ، حق بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 اتنے بڑے بھگوڑے کہ اللہ نے ہمیں، کیونکہ اللہ کو، ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے معلوم ہے نا؟ اتنا پیار ہوتا ہے کہ پیار کا لفظ اس کے لیے بڑا ہلکا معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہندی شبد کوش نے اور اردو لغت نے مل جل کر ایک لفظ پیدا کیا اس پیار کے لیے، جسے ہم ممتا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ممتا۔ ایسی محبت کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا جیسی ماں کے اندر ہوتی ہے۔ بچہ چاہے لچا ہو، لفنگا ہو، آوارہ ہو، لیکن اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ ماں کے نزدیک وہ کبھی آوارہ نہیں، آنکھوں کا تارا۔ کیوں؟ ماں اتنی محبت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس کا لگ بھگ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے محبت۔ اب وہ ہمیں جہنم میں چلتا ہوا کیسے دیکھے؟ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہماری کرتوتیں ایسی نہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو، مگر اس کی رحمت چاہتی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچے رہیں۔ کیسے بچے رہیں؟ اللہ نے اپنی رحمت کا مظہر دکھایا، ہم پر وبا مسلط کر دی۔ اب تو سدھر جاؤ، ہمیں قید کر دیا، اب تو سدھر جاؤ، ہمیں لاک ڈاؤن کر دیا، اب تو سدھر جاؤ۔ ایسی بیماری بھیج دی کہ ہم 2 گز کی دوری ضروری سمجھنے لگے، اب تو سدھر جاؤ۔ ہمیں ماسک پہنا دیا، اب تو سدھر جاؤ۔ اور نہیں سدھرے تو پھر تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی، داستہ ہوگی۔ ہمیں سدھرنے کا اس وبا نے موقع دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ یہ پہلا فائدہ ہے، تقصیر العمل۔ دوسرا فائدہ وبا کا ہے تحسین العمل، عمل کو اچھا کر دینا۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا، صرف میں ہلکا سا اشارہ کروں گا، آپ کیچ کر لیجیے گا۔ ایمانداری سے بتانا، جو لوگ بڑی مشکل سے جمعہ میں جاتے تھے، بہت مشکل سے، ان کو بڑا بھاری لگتا تھا 12 بجے نہانا، اور جاتے تھے تو اس طرح جاتے تھے کہ امام صاحب منبر پہ بیٹھ ہیں، آواز شروع ہو جائے تب اندر گھستے تھے، اور نکلنے میں ایسی تیزی کہ امام صاحب جیسی دعا مانگتے تھے وآخر دعوانا کہا 2 رکعت پڑھ کے بھاگ لیتے تھے۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا اس لاک ڈاؤن میں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں مصلے بچھائے۔ یاد کرو پچھلے 2020 کے یاد کرو، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی 2020 یاد کرو۔ جو لوگ مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، گھروں میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے۔ جو لوگ دین کو بیچ کر کے ایمان کا سودا کرتے تھے جلسوں میں، ایسے لوگ فری آن لائن دین کی خدمت کرنے لگے۔ سمجھو، جو لوگ زکوٰۃ خوری کے لیے رمضان کا انتظار کرتے تھے، ایسے لوگ دوسرے کے گھروں میں جا جا کے مدد کرنے لگے۔ جن کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، ان کے عمل سدھر گئے۔ یہ وبا کی رحمت نہیں تو اور کیا؟ ہم بگڑ گئے تھے، بالکل لچے ہو گئے تھے، صرف نام کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے ایسا کورونا ہم پر مسلط کیا کہ ہم لاک ڈاؤن ہو گئے۔ ہم مسجدوں میں تو نہیں جا سکے، لیکن ہم نے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا دی، اور اپنے بچوں کو ہم نے سجدوں کی لذتیں چکھا دی، انہیں ذوق سجدہ بتا دیا، لذت بندگی بتا دیا۔ یہ وبا کا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ ہمارے عمل کو سدھار دیتی ہے۔ ہمیں
کتنا حسین موقع ملا تھا، لیکن جب تک ہم لاک ڈاؤن تھے سب کچھ ٹھیک تھا، جیسے ہی باہر آئے پھر وہی ہو گیا۔ اب سدھر جاؤ مسلمان، اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگا داستہ۔ تیسرا فائدہ الیقظۃ من الغفلہ، ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بیدار ہم تو سو رہے تھے، we were sleeping, then suddenly وبا came and woke up us، اس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم ملین تھے ندر میں، اس نے ہمیں جگا دیا۔ تو غفلت سے بیدار کر دیتی ہے وبا۔ جب تک وبا کا سامنا نہیں تھا ہم اپنی مرضی سے اپنے حساب سے زندگی گزار رہے تھے، سپنے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ اور سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ سپنا دیکھیں رات میں کہ میں کروڑ پتی ہو گیا، تو صبح جب اٹھیں گے تو پتا چلے گا میں صرف پتی ہوں، وہ بھی اگر شادی شدہ ہیں تو صرف پتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ کوئی سب سپنے میں حج کر لیں تو کیا حاجی ہو جائیں گے؟ بولیے۔ سپنے میں ایک صاحب نے فجر پڑھ لی ہے تو کیا ان کو سونے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بولو ضرورت ہے، کیونکہ سپنا ہمیشہ سپنا ہوتا ہے۔ ایک سپنا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سو گئے، گاڑی سے جا رہے ہیں جے پور، وہاں پہنچے، احرام پہنا، وہاں سے ایئرپورٹ میں گئے، اندر گئے، احرام پہن کے فلائٹ میں بیٹھے، جدہ ایئرپورٹ پہنچے، سپنا چلا۔ مکہ پہنچے، وہاں پہ طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کیا، عمرہ مکمل کیا، پھر حج کے لیے احرام باندھا، صفا مروہ مزدلفہ سے نپٹ کے منی مزدلفہ عرفات میں پہنچے، حاجی ہو گئے۔ پھر حج میں چالو ہے، اس کے بعد دیکھا کہ مدینہ پہنچے، سنہری جالی دیکھ رہے، گنبد خضرا دیکھ رہے، بازار نبی دیکھ رہے، جنت البقیع دیکھ رہے، سپنا چالو ہے۔ اور جب صبح اٹھے تو کہتے میں تو سہارا میں اپنے گھر میں بیٹھا۔ جب تک ہم سپنا دیکھ رہے تھے سپنے کو سپنا نہیں سمجھ رہے تھے، واستوکتا سمجھ رہے تھے، سچائی سمجھ رہے تھے۔ یہ ہمیں جھوٹ کب لگا؟ جب ہماری آنکھ کھلی۔ کب لگا؟ جب آنکھ کھلی۔ اور ایک سپنا ہم اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب جو ہے دودھ پی رہے ہیں، اس کے بعد پھر 4 سال 4 مہینے کے ہو گئے، اب اسکول جانے لگے، پھر اور بڑے ہوئے کالج جانے لگے، پھر اور بڑے ہوئے یونیورسٹی جانے لگے، پھر اور بڑے ہوئے مفتی علامہ ہو گئے، انجینئر، سائنٹسٹ، بایولوجسٹ اور سوشالوجسٹ سب کچھ ہو گئے، پروفیسر ہو گئے، دادا بن گئے، نانا بن گئے، بی ایم ڈبلیو، رائل رائس، بینٹلی جیسی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، آنکھ کھلی، سپنا چل رہا ہے۔ اچانک انتقال ہو گیا، قبر میں ڈال دیا گیا۔ یہ اتنے سال ہم سپنا دیکھ رہے تھے، سچائی تو یہ ہے کہ مٹی سے بنا مٹی میں مل گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سچائی تو یہی ہے، اللہ نے فرمایا اسی مٹی سے میں نے تجھے بنایا، اسی مٹی میں لوٹایا، اور اسی مٹی سے میں دوبارہ تجھے اٹھاؤں گا۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ملیں گے، یہ سچائی ہے۔ پہلے سپنے کو ہم نے سپنا تب سمجھا جب آنکھ کھلی۔ زور سے بولو، کب سمجھا؟ آنکھ کھلی۔ اور اس سپنے کو ہم سپنا تب سمجھیں گے جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی۔ ہم وہی کرتے بھی، توجہ، ہم اس سپنے کو سپنا نہ سمجھتے، حقیقت ہی سمجھتے، مگر قربان جاؤ خدا کی رحمت، اس نے پینڈیمک بھیج کر یہ بھیاوہ وبا ہم پر مسلط کر کے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں مرنے سے پہلے جگا دیا اور کہا ہے بندے خدا، اس سے پہلے کہ تجھے مار دیا جائے اٹھ جا اور ایسا بندہ بن جا کی بندگی ناز کرے، ایسا مسلم بن جا کی اسلام ناز کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ Last but not the least، چوتھا بہت بڑا فائدہ، التزود للرحلہ،
آخری سفر کی تیاری کرانے لگا۔ ہم لوگ دنیا میں اس طرح رہتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں، جبکہ مرنا ہے یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ سچائی ہے کہ جو خدا کو بھی نہیں مانتا معاذ اللہ، وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ آستک تو آستک، ناستک بھی مانتا ہے کہ ایک دن، مگر اس دنیا کے موہ میں ہم کھو گئے۔ دنیا نے ہمیں اپنا گرویدہ بنا، اور ایسا ویسا گرویدہ نہیں، ہم جتنی تیز جتنی آگے آگے ہماری دنیا چل رہی اس سے تیز ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ صدق اللہ۔ اس نے ہمیں بنایا ہے تو ہماری مانسکتا کو اس سے بہتر کوئی سمجھے گا؟ ہم کیوں دنیا کے موہ میں اتنے موہت ہیں، اتنا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ اس بنانے والے نے ہمیں بنایا ہی ایسا۔ اس نے خود فرمایا کہ نظر فریب بنا دی گئی ہے دنیا لوگوں کے لیے شہوات کی محبت سے۔ شہوات کیا ہے؟ اس کو ہندی میں اگر کہا جائے تو پتہ نہیں آپ کچھ کہیں اور نہ سمجھیں۔ شہوت کہتے ہیں واسنا کو۔ کسے کہتے ہیں؟ واسنا۔ انگریزی میں اسے لسٹ کہتے ہیں، یہ ڈیزائر سے بھی ہوتا ہے۔ لسٹ یعنی وہ واسنا، وہ شہوت جو انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دے، کانوں کو بہرا کر دے، منہ کو گونگا کر دے، جس کی وجہ سے گناہ اسے اچھے لگنے لگے۔ کیا لگنے لگے؟ جب کسی انسان کو گناہ اچھے لگنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ شہوت کی محبت کا گرفتار ہو۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے نظر فریب یعنی دھوکہ اس دنیا کو ایک دھوکے باز بنا دیا ہے، جو اپنی سندرتا کے ذریعے لوگوں کی شہوتوں پر حملہ کرتا ہے۔ شہوت کی محبت ان کے اندر ہم نے ڈال دی ہے۔ من النساء، سب سے پہلا ذکر عورتوں کا کیا۔ مرد کے لیے عورت کی طرف جو اس کا اٹریکشن ہے اور عورت کے لیے مرد کا جو اس کا اٹریکشن ہے، یہ وہ ہے جو شیطان کا سب سے مضبوط حملہ ہوتا ہے۔ ہم کئی جگہ شیطان کا مقابلہ کر لیتے ہیں، مگر جب ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہا ہوتے ہیں اس وقت شیطان ہم پر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اور ٹیکتے اس لیے ہیں کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ نظر فریب بنا دی گئی شہوتوں کی محبت، اور سب سے زیادہ عورت کی مرد کے لیے اور مرد کی عورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اگر شہوت زیادہ دی ہے تو شرم و حیا بھی زیادہ دی ہے، اور وہ شرم اور حیا ہی عورت کا زیور ہے، یہی اس کا گہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیا کا پیکر ہماری بہنوں کو بنایا ہے، اسی لیے وہ عورت جس کی سر سے حیا کا دوپٹہ اتر جاتا ہے وہ مرد سے بھی زیادہ بدکار ہو جاتی ہے، کیونکہ حیا کے پردے نے اسے اسلامی چال چلن میں چلنے کی توفیق بخشی۔ ایک مرد ایک عورت تنہا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے حضرت یوسف کو یاد کرو۔ جب زلیخا انہیں دھوکے سے ایک کمرے میں لے گئی، وہاں کا تالا بند کیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی، وہاں کا بند کیا، پھر تیسرے کمرے میں لے گئی، وہاں کا بند کیا، اس طرح 7 کمرے، سب کی چابی اپنی جیب میں ڈالی، سب کچھ ڈال لیا، بند کر لیا۔ زلیخا نے یوسف کو، زلیخا بھی حسن کی ملکن، یوسف بھی حسن کا کرشمہ، دونوں تنہا، نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ سننے والا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو اللہ جانے کیا ہوتا، مگر قربان جاؤ حضرت یوسف کی عصمت و عفت۔ زلیخا جب انہیں گناہ کی دعوت دیتی ہے تو یوسف کہتے ہیں اے نادان عورت، تو کیا سمجھ رہی
رہی ہے، سارے دروازے بند کر دیے تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ارے نادان، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف کو یوسف کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ارے یہ تو خیر حضرت یوسف کی بات ہے، حضور کی امت کے زمانے کا واقعہ سنا، سچی حکایات اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا، خوبرو تھا، 20-21 سال اس کی عمر تھی۔ نوجوان کا عشق اسے ملا نہیں تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون پہ پڑی۔ نظر پڑی تو کیونکہ نظر ہی سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ دل میں اتر گئی۔ بس اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ کبھی فرصت ملے تو ہم خلوت صحیحہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، تنہائی گزارتے ہیں۔ اسی تگ و دو میں وہ اس کے دائیں بائیں چلنے لگا۔ ایک بار موقع مل گیا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کتنی پاک باز ہے، کتنی عفت مآب ہے، کتنی طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عابدہ ہے، ساجدہ ہے۔ وہ ہماری بہن، کروڑوں نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی اس پر برسے۔ وہ خاتون جیسے ہی کمرے میں تنہا ملی، اس مرد نے اپنی طرف اسے آکرشت کیا۔ مرد نے اس عورت سے کہا، اس لڑکی سے کہ جا دروازہ بند کر دے۔ لڑکی نے انکار نہیں کیا، دروازہ بند کر دیا۔ کچھ جھروکے کھلے تھے، کہا انہیں بھی بند کر دے۔ لڑکی نے اس سے بھی انکار نہیں کیا، بند کر دیا۔ کچھ کھڑکیاں کھلی تھی، مرد نے کہا اسے بھی بند کر دے۔ لڑکی نے اسے بھی بند نہیں کیا، اسے بھی انکار نہیں کیا، بند کر دیا۔ ایک معمولی سا سوراخ بھی نہیں بچا تھا جسے لڑکے نے بند نہ کروایا ہو اور لڑکی نے بند نہ کیا ہو۔ جب سب کچھ بند کر دیا تو لڑکا اپنی عادت کے مطابق اس لڑکی کی طرف راغب ہوا۔ جیسے ہی اس نے پیش قدمی کی اور اسے گناہ کی طرف آمادہ کرنا چاہا، لڑکی نے کہا رک، کیا سارے دروازے بند ہو گئے؟ لڑکے نے کہا دیکھنا سارے دروازے بند ہو گئے، تو ہی نے تو سارے بند کیے ہیں، سارے پردے ڈھک دیے ہیں۔ کہا نہیں، ایک پردہ بھی کھلا ہوا ہے، ایک دروازہ بھی کھلا ہوا۔ کہا وہ کون سا دروازہ؟ کہا وہ دروازہ تیرے اور اللہ کے بیچ میں ہے، تیرے اور اللہ کے بیچ میں ہے، ابھی وہ پردہ کھلا ہوا ہے۔ ارے تو کیا سمجھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان بھی مومن تھا، اگرچہ شیطان کے فریب میں آ گیا تھا۔ اس پر ایک رقت طاری ہو گئی، وش طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اسی کیفیت میں اسے بے ہوشی آ گئی، اور اسی بے ہوشی میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ خوف خدا نے اسے کتنے صحیح موقع پہ سہارا دے دیا، کتنے صحیح موقع پہ اللہ نے اس کی آنکھ کھول دی، ورنہ یہ گناہ ہو جاتا تو کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہتا۔ اے مسلمانوں، تم سدھر جاؤ، یہ وبا اللہ نے بھیجی تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں آخرت کی تیاری کرانے کے لیے، آگے کی دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس لیے ہر وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، اور یہ سوچتے رہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ جب زمین میں کھودتے ہیں نا، تو یہاں ہمارے یہاں یوپی میں تو مشین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہاتھ ہی سے کھٹر کھٹر کرتے ہیں اور چلا جاتا ہے پائپ۔ لیکن کچھ پتھریلے علاقے یوپی میں جہاں مشین سے جو ہے وہ ڈگنگ کرتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں۔ چلیے میں وہ مثال نہیں دیتا، آپ کے ہاں تو مائنسوں کا کاروبار بہت ہوتا ہے، جتنا گہرے کھودو، کھدائی کرنے کے درمیان کبھی کبھی موٹے موٹے لیئرز آ جاتے ہیں، وہی لیئرز ہماری رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ ہم کھود رہے ہیں، سیمنٹ کا جو را مٹیریل ہے وہ زمین سے نکال رہے ہیں کہ بیچ میں پتھر آ گیا، پہلا لیئر۔ پتھر کو توڑتے توڑتے ہفتوں گزر گئے، پتھر ہٹا، پھر کھدائی شروع کی، ڈگنگ کیا، پھر 2-3 دن بعد پھر ایک پتھر آ گیا۔ یہ پتھر کیا ہے؟ یہ لیئرز۔
جو ہمیں خدائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا شعور مرا نہیں، یاد رکھنا، ایمان کا ہمارے شعور جو ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے، ہمارے دل کے زمین کے اندر دفن ہو چکا ہے۔ ہم اس ایمان کے شعور کو نکالنے کے لیے جب کھدائی کرتے ہیں تو بیچ میں موٹی موٹی لیئرز آتی ہیں جو ہمیں کھدائی کرنے سے روکتی ہیں۔ وہ لیئرز وہی ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی لیئر یہ ہے، اور سب سے مضبوط کی ہم اپنے نفس پر ایسا قابو پالیں کہ جس سے ہماری شادی ہو اس کے سوا ہر جوان کو ہم اپنی بہن سمجھیں، ہر بڑی کو اپنی ماں سمجھیں۔ اس لیئر کو پار کیا تو قرآن میں دوسری لیئر کا ذکر ہے، والبنین، بچوں کی محبت، اور اس محبت کو قرآن نے شہوت سے تعبیر کیا۔ آپ باپ ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی ضرورت کو پوری کر دیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بچوں کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ بچے برا کریں تو برا نظر نہ آئے، بچے گالی بکیں تو کان سنائی نہ دے، بچے الٹی سیدھی حرکت کریں تو آپ سزا نہ دیں۔ اس لیے محبت نہیں، یہ واسنہ ہے، یہ لسٹ ہے، یہی شہوت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا لیئر ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کے شعور کو اگر خدائی میں نکالنا تو اس دوسری لیئر کو بھی، اس موٹی فصیل کو بھی آپ کو توڑنا ہوگا۔ اس کے بعد اس کو توڑا تو وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے تیسری موٹی لیئر ہے۔ سونے چاندی کے سجے ہوئے گہنے، کون بہن ہے جسے اس سے پیار نہیں، کسے اس سے محبت نہیں؟ یہ ہمارے ایمان کے شعور کو زمین، دل کی زمین سے نکالنے کے لیے ایک بہت بڑا بریکر، اس بریکر کو توڑو، اور توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے سونے چاندی کی زکات نکالتے رہو، تاکہ سونا چاندی صرف تیرے دماغ میں رہے، دماغ میں تیرے دل میں انٹری نہ مار پائے، اور اس سے تیرا ایمان کمزور نہ پڑے۔ چوتھی لیئر کیا ہے؟ والخیل المسومہ، رنگے ہوئے خوبصورت گھوڑے۔ کس کو نہیں محبت ہے اپنی کار سے، اپنی BMW سے، اپنے مرسیڈیز سے، اپنے خوبصورت جانوروں سے؟ اس کے لیے ہم سارے جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی لیئر ہے کہ اس کو توڑے بغیر ہم اپنے ایمان کے شعور کو نہیں پا سکتے۔ پانچویں لیئر ہے والانعام، کھیتی، ہمارے جو مویشی ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم انہیں اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ اپنی گاڑیوں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ گاڑی ہو، اس کے پاس انووا ہے تو میرے پاس مرسیڈیز ہو، اس کے پاس مرسیڈیز ہے تو میرے پاس بینٹلی ہو، اس کے پاس بینٹلی ہے تو میرے پاس رویل رائس ہو۔ یہ جو منافسہ ہمارے اندر ہے، یہی ہمارے ایمان کے شعور کو زمین سے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اگر تجھے اپنے کردار کو بنانا تو اپنے ایمان کے شعور کو نکالنے کے لیے اس لیئر کو بھی توڑنا پڑے گا۔ اور آخری ہے والحرث، تمہاری کھیتیاں، یعنی تمہاری پراپرٹیز۔ پراپرٹیز کی شہوت بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک تھالی میں کھانے والے سگے بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں پراپرٹی کی وجہ سے۔ ایک کوکھ سے جنم لینے والے بھائی بہن الگ ہو جاتے ہیں پراپرٹی کی وجہ سے۔ ایک ہی چھت کے نیچے بسنے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں پراپرٹی کے لیے۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کے شعور کو اگر نکالنا ہے، دل کی کھیتی سے باہر کرنا، تو پھر اس لیئر کو توڑ دو۔ جب تم ان 6 کے 6 لیئر کو توڑ دو گے تو تم سچے مجاہد کہلاؤ گے، سچے مسلمان کہلاؤ گے۔ اور اگر تم توڑ نہ سکے تو وبائیں آتی رہیں گی، بلائیں آتی رہیں گی، بھوکم آتے رہیں گے، ظالم سلاطین ہمارے سروں پہ حکومت کرتے رہیں گے، ایک کے بعد ایک جھٹکے ہمیں لگتے رہیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ سے ڈراؤ، ڈرو اللہ سے، اتنا ڈرو کہ دنیا تم سے ڈرنے لگے کہ یہ تو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔
ہمیں یار آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، کسی سے ڈرنا اسے دور کر دیتا ہے۔ ہم شیر سے ڈر گئے اس لیے شیر سے دور ہو گئے، کتا کالا ہے جنگلی ہے ہم ڈر گئے دور ہو گئے۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھو، اللہ سے جتنا بندہ ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بندہ جتنا ڈرتا ہے اتنا قریب، جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنا قریب، اور جو جتنا قریب وہ اتنا حبیب، جو سب سے بڑا قریب وہ سب سے بڑا حبیب۔ اسی لیے حبیب اللہ کی شان یہ ہے، حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اس لیے میرے دوستوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے اٹھتے یہ سوچتے رہو کہ اگر آزمائش جیسی بھی ہو ہے تو اللہ کی طرف سے۔ اب میں ایک آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میں زیادہ عمر دراز لوگوں کی مثال نہیں دوں گا، ایک جوان کی مثال دیتا ہوں، اسے اللہ سے کیسا ڈر تھا۔ 20-22 سال کا کڑیل جوان، مگر خوف خدا ایسا کہ جو چیزیں حلال بھی ہوتی تھی فتویٰ کہتا تھا کھا لے، مگر تقویٰ اگر کہے نہ کھا تو وہ نہیں کھاتا۔ سفر پہ نکل گیا، چلتے چلتے جتنا مال و اسباب تھا اس کا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ بھوک کی شدت اتنی تیز کی جیسے لگے پیٹ میں آگ لگی ہوئی۔ کھجوروں کے نخلستان سے گزرا، سوچا لاکھ چند کھجوریں توڑ لوں، جیسے ہی آگے بڑھا قدم رک گئے، دل سے آواز آئی مت کھانا، تو اس کا مالک تھوڑی نہ ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے نہیں کھایا، بھوک کے مارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، لڑکھڑا کے گرنے لگا۔ مردار چڑیا پڑی تھی، سوچا لو بھون کے کھا لوں، کیونکہ جان بچانا فرض ہے، نہیں کھایا تو مر جاؤں گا۔ فتویٰ کہہ رہا تھا کھا لے، مگر اس کے تقوی نے کہا مت کھانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج تک نہیں کھایا تو اب کیسے کھائے گا؟ وہ بندہ چلتا رہا چلتے چلتے جب اس نے اپنے تقوی کی ساری حدیں پوری کر دی تو رحمت خدا کو اس کے تقوی پہ جوش آ گیا، اور جس ندی کے کنارے کنارے وہ چل رہا تھا اسی ندی کے کنارے ایک بہتا ہوا لال لال سیب دیکھا۔ سیب اتنا لال تھا کہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ اتنی لالی آ گئی جتنی اس سیب میں نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، سیب کو اٹھایا دھویا اور کھا لیا۔ سیب جیسے ہی معدے میں پہنچا راحت ملی، آرام ملا۔ جب آرام ملا تو آنکھیں کھلی تو دماغ کی بتی جلی۔ جب دماغ کی بتی جلی تو نوجوان چکرا گئے، اے اللہ یہ کیا غضب کیا میں نے کس کا سیب کھا لیا؟ مانا کہ بہتا سیب تھا، مانا کہ جائز تھا، لیکن مولا میں نے کبھی کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا، میں اپنے لیے اسے حرام سمجھتا ہوں، اب تو کھا لیا ہے، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ پھر دل میں خیال آیا اللہ کے معاف کرنے سے کیا ہوگا، اس کا کھاؤ، اس سے معافی مانگو جس کا سیب تو نے کھایا ہے۔ یہ مسئلہ حقوق العباد کا۔ اب اس کے مالک کو نوجوان کہاں ڈھونڈے، مگر کیونکہ دماغ کی بتی جل چکی تھی اس لیے خیال آیا کہ جس رخ سے بہتا بہتا سیب آیا ہے چلو اسی رخ پہ چلتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ وہ نوجوان چلتا رہا، میلوں کا سفر طے کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا، دیکھتا یہ ہے کہ ایک جھاڑ ہے، پیڑ ہے، سیب کا اس کی ایک ڈال جو ہے وہ پانی سے بالکل ٹچ ہے، سطح آب سے بالکل ٹچ ہے، اور اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے ہیں۔ نوجوان کے دل میں فوراً خیال آیا ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی ڈال سے ٹوٹا ہے۔
چلو اندر جاتے ہیں، شاید اس کا مالی باپ مل جائے، اس سے پہلے کہ یہ سیب ہضم ہو جائے اور ہضم ہو کے خون کا قطرہ بن جائے اور وہ قطرہ میرے شریر کے سارے خون کو گندا کر دے۔ چلو میں معافی مانگ لوں۔ اندر باغ میں پہنچتا ہے تو زور زور سے کہتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے؟ تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک نہیں وہ ناتواں شیخ فانی، ایک بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑے ہیں۔ فرمایا ہاں بولو، آپ اس باغ کے مالی ہیں؟ ہاں میں ہی مالک ہوں، بولو کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے معاف کر دو۔ کیا بولا؟ کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا سیب کھا لیا۔ میری اجازت کے بغیر؟ میں تو یہاں گھنٹوں سے بیٹھا ہوں، صبح سے بیٹھا ہوں، نہ کوئی آیا نہ گیا، تو نے کھایا کیسے؟ پھر اس نوجوان نے پورا قصہ سنایا کہ میں بھوک سے پریشان تھا، کھجور بھی نہیں کھایا، مردار چڑیا بھی نہیں کھایا، اسی بیچ یہ سیب دکھ گیا، کھا لیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں نے بغیر مال ڈال سے پوچھے کھا لیا، یہ خون کا قطرہ بن گیا تو میرے شریر کا سارا خون گندا ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ بن جائے اس کے مالک کا پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں۔ میں نے پھر پیچھا کیا، چلتے چلتے باغ میں پہنچا، آپ کو دیکھا، میں سمجھ گیا آپ کی مالک ہوں، بابا مجھے معاف کر دو۔ اتنا سننا تھا، اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا۔ 21-22 سال کی کڑیل جوانی میں ایسا اللہ کا ڈر، ایسا خوف خدا، ایسا لگا جیسے اس شیخ کی امید کی کرنیں جگمگانے لگی۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اتنی آسانی سے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان نے کہا بابا آپ کی جو بھی شرط ہوگی مجھے منظور ہے، بس مجھے معاف کر دو۔ کہا نہیں میں اسے نہیں معاف کروں گا۔ کہا آپ کہو تو میں آپ کا گھر صاف کر دوں، آپ کے برتن دھو دیا کروں، آپ کا داسی بالکل داس بن کے رہوں، غلام بن کے رہوں، پاؤں دباتا رہوں، لیکن مجھے ابھی معاف کر۔ اتنا کہنا تھا، اس شیخ نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کہا نہیں، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے۔ آج کا چھوکرا ہوتا نوجوان تو کہتا بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، آپ کا جمائی بننے نہیں آیا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، وہ بھی سید زادہ تھا نوجوان، تقوی کو سلام۔ اس نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے ابھی معاف کر دو گے، میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اتنا کہنا تھا، تب تک وہ شیخ بولا سن، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم یہ کہہ دینا کہ مجھے کس کھڈے میں آپ نے ڈال دیا، آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا، اس لیے میں سب تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ جس میری بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، اچھا، اور سن منہ سے گونگی ہے، اچھا، اور سن کان سے بہری بھی ہے، دیکھ بھی ہے، اور سن ہاتھوں سے لولی بھی ہے، کچھ پکڑ بھی نہیں سکتی، اچھا، اور سن پاؤں سے لنگڑی بھی ہے۔ وہ نوجوان سنتا رہا۔ آج کا یہ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ چلانے والا اور ماں باپ سے چھپ کے لحاف کے اندر موبائل چلانے والا اگر چھوکرا ہوتا اور وہ سنتا تو کہتا ہے اے اللہ یہ ماڈل تو نے میرے ہی لیے بچائے رکھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، لولی بھی ہو، لنگڑی بھی ہو۔ مگر اس نوجوان کے تقوی، اس نے کہا بابا میں بھی وعدہ کرتا ہوں، بس تو وعدہ کر کے ابھی مجھے معاف کر، میں تیری اندھی، بہری، گونگی، لولی، لنگڑی بیٹی سے شادی کر گئی۔ مختصر سے انداز میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ دلہن شب زفاف میں اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے۔ دلہے کو اجازت دیا، جا بیٹا تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، شب زفاف ہے، شب عروس ہے، سہاگ کی رات ہے۔ ایسے ہی دروازے کے قریب دولہا پہنچا نوجوان تو دل میں خیال آیا یہ تو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، نہ سنے گی، نہ دیکھے گی، نہ ہلے گی، نہ ڈولے گی، لیکن سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، میں سلام کروں گا چاہے وہ سنے یا نہ سنے۔
مورخ لکھتا ہے کہ نوجوان نے دروازہ کھولا، سلام کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی گونگی، نہ لنگڑی، نہ لولی، بلکہ ایک ہٹی ٹکی جوان، خوبصورت اتنی جیسے لگے جنتی حوروں نے چلمنے خلد ہٹا ہٹا کر چہرے کا سنگار کیا۔ اس نیل گگن نے بھی ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو۔ ایک انتہائی حسین و جمیل خاتون دلہن کے لباس میں اپنے سرتاج کے سلام کا جواب دے رہی ہے۔ آج کا بے حیا لڑکا ہوتا تو کہتا لگتا ہے میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں، میری لنگڑی لولی بہری بیوی کسی اور کمرے میں ہے، چلو پہلے میں یہاں ٹائم پاس کرتا ہوں پھر وہاں چلتا ہوں۔ مگر اس نوجوان کو اور اس کے تقوی کو سلام، یہ منظر جیسے ہی دیکھا الٹے پیر بھاگا اور اس بوڑھے شیخ کو پکڑا، اور اس بار محبت سے نہیں غصے میں پکڑا اور کہا بابا ہوش میں آؤ، یہ کیا مذاق ہے؟ ایک گناہ میں نے کیا تھا سیب کھا کر، اس کے بدلے میں لولی لنگڑی بہری اندھی سے شادی کرنی پڑی۔ اگر یہ دوسرا گناہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ میں تو اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ بابا مجھے اس کمرے میں لے چلو جہاں میری بوڑھی اندھی بہری لولی لنگڑی بیوی میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ اس کے تو پیر بھی سلامت ہیں، ہاتھ بھی، آنکھیں تو بالکل جھیل کی طرح، چہرہ بالکل ایسا لگے جیسے جنتی حوروں نے سجایا ہو۔ یہ تو کوئی پری لگتی ہے، افسرہ لگتی ہے، مجھے میری دلہن کے پاس لے چلو۔ اتنا سننا تھا تب تک اس شیخ نے، لڑکی کے بابا نے، کس نے؟ حضرت عبداللہ صومعی نے رضی اللہ تعالی اس نوجوان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ کس نوجوان کی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی، اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے جس کے کمرے میں تو گیا، جس کے ہاتھ پیر تو نے سلامت دیکھے، یہ جو حسن کی ملکہ دلہن کے لباس میں سجی ہے یہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں، اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز سنی نہیں، اسے میں نے گونگی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام بات بولی نہیں، اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز کو چھوا نہیں، میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک نہ کردہ گناہ کی توبہ کے لیے تو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا مچل رہا ہے کہ اندھی بہری گونگی لنگڑی سے شادی کرنے کو تیار ہے، تو میں سمجھ گیا میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر جمائی نہیں مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم شہزادہ غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نوجوان ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے، اور وہ خاتون دلہن سیدہ طیبہ فاطمہ ثانیہ حضرت ام الخیر امام حسین کی اولاد میں سے۔ ارے جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا باپ ہو اور سیدہ ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے، ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے، جنم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اگر تمہارے بچے بگڑ جائیں تعویذ بعد میں مانگو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بچے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم کتنے ہی بگڑ جائیں اللہ کی رحمت ہمیں بار بار آگاہ کرتی رہتی ہے۔ کر کے تو دیکھو، غوث پاک کسی آسمان سے نہیں آئے تھے زمین پہ، وہ بھی انسانی ہی تھے، لیکن کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ غوثیت کبریٰ کے منصب سے فائز ہو گئے۔
نکلتا سورج انہیں سلام کرنے لگا. قبرستان کے مردوں میں ان کے گزرنے سے حرکت پیدا ہو جائے. جسے جو چاہیں بنا دیں, جیسا چاہیں بنا دیں, اور جس انداز سے چاہیں بنا دیں. اپنے کردار کو تم سنبھالو. صرف غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گا نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس پر عمل کرتے ہوئے دامن تھام تو لو. غوث کا کتا جب بخش دیا جائے گا تو ہم تو مرید ہیں ان کے. مولا کریم ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے. اور یہ جو آزمائش پینڈیمک کی شکل میں, یہ جو ویشوک مہاماری, یہ جو عالمی وبا, اگر یہ ہمارے لیے آزمائش ہے تو مولا اس میں ہمیں استقامت عطا کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا, پورے گاتی تھی ترانہ, جھوم اٹھا سارا زمانہ. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے, اب کسے سید پکارے, تم ہمارے ہم تمہارے. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. صدقہ دو ابو بکر کا, صدقہ دو عمر فاروق کا, صدقہ دو عثمان غنی کا, صدقہ دو مولا علی کا, صدقہ دو غوث الورا کا, صدقہ دو خواجہ پیا کا, صدقہ دو سامع پیا کا, صدقہ دو کل اولیاء کا. یا حبیبی یا رسول اللہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين. دعا سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ خوشخبری آپ کو سنا دوں. اس خوشخبری میں ایک غم کی بھی بات ہے, کیونکہ ایک خواب تھا جو ہم دونوں نے مشترکہ طور پہ دیکھا تھا. آج ہم دو میں تو ہوں, وہ نہیں ہے. حضرت صوفی اسحاق صاحب علیہ رحمہ, اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں غریب نواز کے راجستھان میں بار بار آتا ہوں, اور سرکار نے اپنا راجستھان ایسا لگتا ہے جیسے چشت کی تھالی میں اشرفی پھول ڈال کر کے پیش کر دیا ہے. من آنم کے من دانم. الحمدللہ پوکھرن سے لے کر کے کوٹا تک اور الور سے لے کے ادے پور تک کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں میں نہ جا چکا ہوں. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے. اور میں
گجرات ہو، کرناٹکا ہو، جہاں ہمارے خاندان کے مریدین لاکھوں میں ہیں، میں اس جگہ کو چھوڑ کر کے آپ سے ملنے آتا ہوں۔ تو یہ خاص محبت ہے۔ تو خواب یہ دیکھا تھا ہم دونوں نے، اور موریشس میں جب ہم ایک ساتھ میں تھے اور کافی دن تک 12-13 دن ایک ساتھ میں تھے، تو یہ تھا کہ سرکار غریب نواز کے شہر میں کسی زمانے میں ایک بڑا مرکزی ادارہ ہوا کرتا تھا، جامعہ معینیہ، اور وہ ہندوستان کا تنہا ایسا ادارہ تھا جس میں بڑے بڑے محدث پڑھاتے تھے۔ حضور صدر الشریعہ وہاں پڑھاتے تھے، حافظ ملت وہیں سے پڑھ کے فارغ ہو گئے، اور وہیں سے حضور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ملت علیہ الرحمہ کو بلایا اور مبارک پور کا ادارہ دیا اور کہا یہ تم چلو۔ تو ایسا ادارہ تھا جہاں صدر الشریعہ مولانا سلیمان احمد بھاگلپوری یہ لوگ وہاں مدرس تھے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا انحطاط کا دور آیا، چیزیں کمرشلائز ہو گئی، ادارہ اس طرح نہیں چل سکا، بند ہو گیا۔ لیکن وہ خواب بنا کا بنا رہ گیا کہ اجمیر میں یا اس کے قرب میں کہیں آس پاس ایک ادارہ صرف غریب نواز کے نام سے قائم کیا جائے۔ تو میں پچھلے سال جب میں حاضری دینے گیا اپنے فیملی کے ساتھ، تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں بار بار عرض کرتا ہوں، اب شاید میری زبان بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں عرض کروں، اب جا رہا ہوں، شاید یہ خواب ہی رہ جائے۔ یہ کہے کہ میں نکلا تو میرے ساتھ طاہر بھائی وغیرہ بھی تھے، کچھ لوگ بھیلواڑہ کے بھی تھے، سب گواہ ہیں اس بات کے کہ جیسی میں زینے تک پہنچا بلند دروازے کے، اسی اجمیر کے 4-5 لوگ بڑ گاؤں کے آئے اور کہا حضرت میرے گاؤں چلیے، وہاں کچھ آپ کے مرید ہیں، مزید مرید ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے پرپوزل رکھا زمین کا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، آدھے پیسے تھے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ میری فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں تو اس کا جتنا پیسہ باقی ہے وہ ہم ادا کر دیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس زمین کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور وہ تقریباً 8000 اسکوائر فٹ ہے، اور دن بڑی تیزی سے طوفان کی طرح جو ہے پار ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس اب زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں، 11 لاکھ روپیہ دیا جا چکا ہے، باقی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 45 لاکھ وہ گاؤں والے دیں گے، اس میں سے 11 کٹ گیا ہے، 50 لاکھ ہماری فاؤنڈیشن کو دینا ہے، اور ہمارے اسباب اس لاک ڈاؤن میں بہت محدود ہیں۔ ہمارے پاس FCRA بھی نہیں ہے کہ ہم باہر اپنے وہ جو مریدین جو باہر رہتے ہیں ان سے مدد حاصل کر سکیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین کا معاملہ ہے، تعمیر ہم جیسے چاہیں گے کروا دیں گے، لیکن زمین جو ہے وہ راجستھان سے باہر میں مجھے کسی سے نہ کہنا پڑے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ لوگوں نے کمر کس لی ہے۔ میں سہاڑا میں یہ پہلی بار اعلان کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر اس زمین کے تعلق سے آپ کے پاس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں میں سے کوئی جائے تو آپ لوگ اپنی تمام تر مصروفیت کو چھوڑ دیں۔ مجھے معلوم ہے حالات کیا چل رہے ہیں اس وقت، کھانے کے نالے ہیں، مہنگائی اپنے چرم پر ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہو گئے، بے روزگار ہو گئے، مگر پھر بھی جو بھی حسب استطاعت غریب نواز کے نام پہ آپ نکال سکیں، کیونکہ یہ ادارے کا معاملہ ہے تو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ بھی اس میں چلے گا، وہ آپ ضرور دیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ یہ جو 2-3 مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے اندر ہم اس کی رجسٹری مکمل کرا لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اسی راجستھان کی سرزمین پر ایک ایسا غریب نواز کے نام سے ادارہ قائم ہوگا جہاں پڑھنے کے لیے لوگ امریکہ، کینیڈا اور یورپ سے آئیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ پکا ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس یہ اعلان کرنا ضروری تھا۔ یہاں سہاڑا میں تبسم اشرفی ہیں، غلام رسول، ان سے میں نے کہہ دیا ہے، باقی یہ اپنے ہمراہ جس سے بھی کہیں گے آپ سے بھی ذکر کریں گے، کوئی زور زبردستی نہیں۔ آپ جن اداروں کی مدد کرتے آ رہے ہیں کرتے رہیے، جن مسجدوں میں آپ جو حصہ دے رہے ہیں دیتے رہیے۔ یہ صرف ایک ایمرجنسی، ایک آپات کال کا دور ہے کہ ہمیں بہت جلدی مینج کر کے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، تو اس ایمرجنسی کا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ مالک و مولا پروردگارہ، اپنے حبیب کے صدقے میں اس جلسے پاک کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرما۔ اس انتہائی ٹھنڈے موسم میں تیرے بندوں نے تیرے محبوب کا ذکر سنا،
اچھی اچھی باتیں سنی مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور کوئی بات اگر غلطی سے سہون عمدن نکل گئی مولا تو کریم ہے، معاف فرما۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کی خطاؤں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے اساتذہ کی خطاؤں کو معاف کر دے، مالک و مولا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو گزر گئے ان کی تو مغفرت فرما دے مولا۔ اے اللہ پاک یا الہ العالمین، اپنے حبیب کے صدقے میں اس مہاماری کے جو لوگ شکار ہیں جس کی وجہ سے ان کے کاروبار متاثر ہے، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے علماء اس وقت بہت تگ و دو کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں اور خاص کر ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوبین کی سچی چاہتیں عطا فرما۔ جن نوجوانوں نے خود اپنے پل پہ یہ عظیم شان شاندار جلسہ کیا ہے مولا، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو یہاں حاضر ہے مولا ان کے تمام تر جائز مقاصد کو پورے فرما۔ یا الہ العالمین فضل فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتا بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ وبحرمت الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم۔ پل کی سرزمین سے ہم 5 آدمی آئے ہیں، وہاں کچی بستی میں مسجد تعمیر کی جا رہی ہے، گیٹ کے اوپر بینر لگا ہوا ہے، وہاں پر کمیٹی کے ممبر جھولی لے کے کھڑے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کچھ نہ کچھ مسجد میں تعاون کر کے آپ تشریف لے کے جائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی جو حضرت نے جس ادارے کا اعلان فرمایا ہے، وہ جو بھائی بھی لکھوانا چاہیں وہ غلام رسول کے پاس لکھوا دیں جتنا بھی، اور حضرت نے اجازت دے دی ہے، رومال حضرت نے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ حضرات جو بھی چاہیں مسافہ کر لیں، رومال کو چھو لیں، نسبتی رومال ہے، سمجھے کہ ہم نے حضرت کے ہاتھ کو ہی چون رہے ہیں، رومال چونتے جائیے، آگے زیادہ ہاتھ میں بڑھائیے، جتنا حضرت نے اجازت دی ہے اس پر عمل کیجیے۔ لائن لگا لیجیے بھیا، لائن سے آ جائیے تاکہ دھکا مکی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت یہی چاہتے ہیں کہ کوئی پریشانی کسی کو نہ ہو، اور جو حضرات بھی حضرت نے جو اعلان فرمایا ہے وہ لکھوانا چاہیں، غلام رسول ادھر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میں لوگ بیٹھے ہیں، وہاں جا کر کے لکھوا دیں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، ہماری آپ کی قوم کی بھی بھلائی ہے۔ لائن بنا لیں لائن بنا دو پہ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب خدا 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 احمد مجتبی